بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 1575 1570 پر 5 یعنی 1575 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب ریحان الحق صاحب ہیں، بکرم گنج صوبہ بہار سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ طاغوت کیا ہے اور کون کون سے ہیں۔ ہمارے معزز بھائی جناب ریحان الحق صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، اہل علم نے طاغوت کے بارے میں بہت سارے ڈیفینیشنز دیے ہیں۔ طاغوت کے معنی اور مفہوم کے بارے میں اہل علم نے بہت ساری تعریفات کی ہیں۔ ان تمام ڈیفینیشنز کا خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت جو ہے یہ طغیان سے مشتق ہے، طغیان۔ اور طغیان کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، جو حد سے زیادہ بڑھ جائے، جیسا کہ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یعنی جب پانی اپنے عام معمول کی حد سے زیادہ تجاوز کر گیا، جب پانی اپنے عام معمول کی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر لیا، ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اور اردو میں یہ جو طاغوت ہے یا طغیان جو ہے، یہ محاورے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کہتے ہیں پانی میں طغیانی آ گئی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پانی اپنے عام حد سے آگے بڑھ گیا۔ اور شرعی اصطلاح میں یعنی دین اسلام کے اندر طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے، دین اسلام میں طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کی جائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی اتباع کی جائے، جس کی بھی اطاعت کی جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہو یا بت ہو یا وقت کا حکمران ہو یا کوئی امام ہو یا انسان کا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ حاشیۃ الاصول الثلاثہ والم نمبر 1 پیج نمبر 148 پہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ طاغوت تو بہت زیادہ ہیں، البتہ ان کے سردار 5 ہیں۔ نمبر 1 ابلیس لعنہ اللہ، یعنی ابلیس جو ہے یہ بھی طاغوت ہے۔ دوسرا من عبد وہو راضٍ، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور عبادت کرنے والا اس پر خوش ہو۔ نمبر 3 من دعا الناس الی عبادت نفسہ، جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہے۔ نمبر 4 جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے۔ اور نمبر 5 من حکم بغیر ما انزل اللہ، جو اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیمات کے خلاف فیصلے کرے وہ بھی طاغوت ہے۔ تو یہ طاغوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اور اس میں سب سے بڑا حصہ شیطان کا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں سے پوچھیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ اللہ پوچھیں گے اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 117، اللہ فرماتے ہیں ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف شرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی پوجا مت کر۔ ان تمام آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ طاغوت کا بڑا حصہ جو ہے وہ شیطان ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ مجموع فتاوی و مقالات ابن باز والم نمبر 4 پیج نمبر 56 پہ فرماتے ہیں کہ طاغوت ہر اس چیز کا نام ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، لہذا بت، درخت، پتھر، ستارے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے یہ سب طاغوت ہیں۔ اسی طرح جن کی پوجا کی جائے وہ اس پر خوش ہو، جیسے فرعون
नमरूद वगैरह जिस किसी की भी पूजा की जाए और उस पर वो खुश हो, जैसे फिरऔन और नमरूद वगैरह, इन सबको भी तागूत कहा जाएगा। तमाम शयातीन भी तागूत हैं क्योंकि वो लोगों को शिर्क की तरफ बुलाते हैं। अलबत्ता जिनकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए और वो उस पर राजी ना हो, जैसे अंबिया सालिहीन वगैरह, तो वो तागूत नहीं कहलाएंगे। बल्कि इस सूरत में असल तागूत तो वो शैतान है जिसने लोगों को उनकी इबादत की तरफ बुलाया और लोगों ने उनकी बात मानकर उसकी इबादत शुरू कर दी। जैसा कि अंबिया और सालिहीन तो इससे बड़ी हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को अपनी इबादत की तरफ नहीं बुलाया, बल्कि वो तो इस काम से लोगों को रोकते ही रहे और क़यामत के दिन भी इस अमल से वो इजहार बरात करेंगे, इसलिए वो तागूत नहीं। तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके जिस किसी की भी इबादत की जाए, जिस किसी की इत्तिबा की जाए, जिस किसी की इताअत की जाए, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो बुत हो, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे इंसान का अपना नफ्स ही क्यों ना हो, अल्लाह को छोड़ करके जिसकी भी इबादत की जाएगी वो तागूत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तागूत से बचाए और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी